هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 میں اب ایک اور ایمان افروز واقعہ آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کے سامنے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، یقین قلبی کے لیے اے اللہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایسا کرو کہ پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی ایسے مانوس کر لو کہ تمہاری ایک آواز پر وہ تمہارے پاس آ جایا کریں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کرو اور ان کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعوہن، اور پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ذبح کیے، ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھے اور اس کے بعد ان کو بلایا تو وہ ٹکڑے فضا کے اندر اٹھے، آپس میں مربوط ہوئے، پھر سے انہوں نے پرندوں کی شکل اختیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس طریقے پر مشاہدہ کرایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ وعلم، اے ابراہیم جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ میں 2 رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر، اور اس موضوع پر یہ 2 رکوع پورے قرآن مجید کا کلائمیکس ہے۔ انفاق کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کا بڑی جامعیت کے ساتھ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے۔ فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ایک بیج کی مثال کی مانند ہے، انبتت 7 سنابل، کہ اس بیج سے نکلے 7 سٹے، بیج بویا اور اس سے ایک پودا نکلا اور اس پودے میں 7 سٹے نکل آئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں۔ اس بیج نے 7 سٹے اگائے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، یعنی گویا ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ تو اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص 1 روپیہ خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا 700 روپے خرچ کرنے کا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اور بڑھا دے گا، 700 سے بھی زیادہ کر دے گا۔ جتنا خلوص ہے، جتنا اخلاص ہے، اتنا زیادہ اللہ اجر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ،
وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ کسی پر طنز کر کے اسے دکھ دیتے ہیں۔ کسی کی مدد کی اور پھر بعد میں احسان جتلایا کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی تھی، اور یا پھر یہ کہ تم میرے ٹکڑوں پر پلتے رہے ہو، بھول گئے اس وقت کو۔ تو اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس کے بعد نہ احسان جتلایا اور نہ ہی کسی کو تکلیف دی، نہ اس کو ستایا، نہ ایذا دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں وہ کیفیت ملنے والی ہے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کوئی بھلی بات کہہ دینا اور بخشش مانگ لینا وہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے پھر ستانا ہو۔ یہ کہہ دیا جائے بھائی مجھے معاف کر دو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، یا کسی مناسب الفاظ میں معذرت کر لی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ پہلے مدد کر دی اور پھر بعد میں اس پر طنز کر کے، اس کو طعنے دے کر، اس کو باتیں سنا کر اس کو ایذا پہنچا رہے ہیں۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اسے کسی کے انفاق، کسی کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حلیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا ہے۔ اللہ تم پر کتنے احسانات کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی اپنے احسانات جتلاتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں کوئی ایذا دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ ہمیں نیکی کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے کے بعد دکھاوا ہو جائے، یا یہ ہے کہ کسی کو ایذا پہنچا دی، کسی پہ احسان جتلا دیا اور نیکی ساری کی ساری ہماری برباد ہو گئی۔ تو فرمایا مت اپنی نیکیوں کو ضائع کرو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی مانند کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، وہ بجائے اللہ کے لوگوں کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اور اسے اپنے انفاق کا اجر آخرت میں نہیں چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں دنیا میں واہ ہو، دنیا میں تعریفیں ہوں، میری تصویر چھپ جائے، میرے نام کی کوئی تختی لگ جائے، دنیا کے میں لوگوں کے علم میں آ جائے کہ یہ بڑا سخی ہے۔ تو فرمایا اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ فمثلہ، تو اس کی مثال ایسے ہے، کمثل صفوان، جیسے کہ مثال ہو ایک صاف چٹان کی، علیہ تراب، اس چٹان پر کچھ مٹی کچھ گردہ آ کے پڑ گیا، فاصابہ وابل، تو اس پر آئی زوردار بارش، فترکہ صلدا، اور اس نے آ کے چٹان کو بالکل صاف کر دیا۔ ایک شخص نے ایک ایسی چٹان پر کچھ مٹی آئی ہوئی تھی، کچھ بیج ڈال دیے کہ شاید کوئی اس میں سے فصل نکل آئے، لیکن زوردار بارش آئی اور اس بارش نے نہ صرف یہ ہے کہ وہ مٹی بہائی بلکہ اس کے بیج بھی بہا کر لے گئی۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس پر کوئی اختیار نہیں، یعنی بیج بھی ضائع ہو گیا۔ بیج سے کچھ ملتا وہ تو خیر بہت ہی دور کی بات تھی، جو انویسٹمنٹ کی تھی، جو بیج بویا تھا وہ بیج بھی ان کا ضائع ہو گیا، پیسہ بھی خرچ کیا اور فائدہ بھی کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے برعکس وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم کرنے کے لیے، دین کے لیے اگر مال خرچ ہوگا تو دین پر ثابت قدمی ہوگی۔ جہاں انسان کا مال ہوتا ہے وہیں انسان کا دل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے، نیک کاموں کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس سے انسان کو نیکی پر، دین پر ثابت قدمی عطا ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، کمثل جنت بربۃ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال ہو ایک ایسے باغ کی جو کسی بلند زمین پر ہے، اصابہا وابل، اگر اس باغ پر آئی زوردار بارش، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ اپنا میوہ لایا دو چند۔ باغ اونچی جگہ پر ہے اور خوب جڑوں میں پانی گیا اور باغ نے اپنا پھل دگنا دیا۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور پھر اگر زوردار بارش نہ آئے تو فوار بھی کافی ہے، فوار سے بھی وہ بارش، فوار سے بھی چونکہ باغ اونچی جگہ پر ہے، جڑوں میں پانی پہنچ جائے گا اور تب بھی پھل آ جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اب ایک بڑی بلیغ تمثیل دی جا رہی ہے ان بد نصیبوں کے لیے جنہوں نے خوب اللہ کی راہ میں دیا لیکن اس کے بعد دکھاوا کر کے، ریاکاری کر کے اپنے سارے کے سارے انفاق کو انہوں نے ضائع کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس محرومی سے محفوظ فرمائے کہ انسان دے بھی اور اس کو فائدہ بھی کچھ حاصل نہ ہو۔ بڑی بلیغ تمثیل آ رہی ہے۔ فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی یہ پسند کرے گا، ان تکون لہ جنۃ من نخیل، کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا۔ یہ عرب میں خاص انداز تھا، باغ لگاتے تھے ویسے انگوروں کا، لیکن انگوروں کی باغ کی حفاظت کے لیے تاکہ تیز ہوا کے جھونکوں سے انگور کی بیلیں متاثر نہ ہو، باڑ لگا دیتے تھے کھجور کے درختوں کی۔ باغ کی حد بندی بھی ہو گئی اور تیز ہوا کے جھونکوں سے کھجور کی نازک بیلیں محفوظ بھی ہو گئی۔ تو فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، باغ اونچی سرزمین میں ہو اور نہریں اس کے نیچے سے بہہ رہی ہوں تاکہ براہ راست درختوں کی جڑوں کو، بیل کی جڑوں کو پانی مل رہا ہو۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے میوے ہوں۔ فاصابہ الکبر، اب اس شخص پر آ جائے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اب اس کی اولاد بھی ناتواں ہے، ابھی اس کے بچے بھی چھوٹے ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود سے محنت کر کے پھر سے کوئی باغ اگا سکے۔ یہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ مزید کو باغ لگا نہیں سکتا، اولاد ابھی اس کی چھوٹی ہے، وہ بھی باغ نہیں لگا سکتی۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تو اس کے باغ پر آئے ایک زوردار آندھی، فیہ نارٌ، ایسی آندھی کہ جس میں آگ ہو، یعنی بڑی تیز لو کا جھونکا اس کے باغ پر آ جائے، فاحترقت، اور وہ پورا باغ اس کی وجہ سے جھلس جائے، پورا باغ اس تیز لو کے آندھی کے جھکڑ کی وجہ سے جل جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بوڑھے باغبان کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ اس کی ساری زندگی بھر کی کمائی اس کے سامنے جل گئی اور اس کے پاس اب مزید قوت بھی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ابھی اس قابل ہے کہ دوبارہ کو باغ لگا سکے، تو کیا حسرت ہوگی اس بیچارے بوڑھے باغبان کی۔ اس سے زیادہ حسرت ہوگی ان بد نصیبوں کی کہ جنہوں نے مال خرچ کیا لیکن دکھاوا کر کے مال ضائع کر دیا، جب اللہ کے یہاں پہنچے تو وہاں پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی زکوٰۃ میں جو چیزیں دو، جو مال دو وہ بھی اچھا ہو، اور عشر کے طور پر جو بھی زمین سے ہم نے فصلیں اگائی ہیں، بہتر سے بہتر پھل، بہتر سے بہتر سبزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ارادہ نہ کرو کسی ردی چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ولستم بآخذی، ایسی ردی چیز کے جسے تم خود بھی قبول نہ کرو، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کر جاؤ، مثلا لوگوں کے سامنے قبول تو کر لی، دل سے پسند نہیں کر رہا کہ مجھے کیا تحفہ دیا جا رہا ہے، تو جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے
وہ چیز تم اللہ کی راہ میں بھی مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ جو بکری ذرا کمزور ہے، جو جانور کوئی عیب دار ہے، یا جو پھل گل سڑ گئے ہیں ان میں سے کچھ نکال کے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ فرمایا کہ بہتر سے بہتر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اسے تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات، تمہارے انفاق کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ کر رہے ہو اپنے ہی بھلے کو کر رہے ہو۔ اور حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ حمید ہے، اس کی تعریف آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج آ جائے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سورج آ گیا ہے، وہ تو خود آ کے بتا دیتا ہے کہ میں آ چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف تو کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام مظاہر قدرت کر رہے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، دیکھو یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، وہ تمہیں روکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، ورنہ کل تم کیسے اپنی ضروریات پوری کرو گے، ذرا بچا کے رکھو مشکل وقت کے لیے بھی۔ لہذا شیطان تمہیں بخل کی پٹی پڑھائے گا، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا۔ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں بہائی کا حکم دے گا۔ بہائی پر پیسہ خوب خرچ ہو جاتا ہے، بےہودہ قسم کے لباس، فیشن کے لباس، ان پر پیسہ پانی کتنا خرچ ہو رہا ہے، بیوٹی پارلر میں جا کر اچھا خاصا پیسہ لوٹایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے پر تفریحات کے لیے کہ جہاں پر ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر بےہودگی ہے، ان کے سیر سپاٹے کے لیے تو بہت پیسے خرچ ہو رہے ہیں، عیاشی کے لیے خوب پیسہ لوٹایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے انسان کا ہاتھ رکتا ہے۔ کون روکتا ہے؟ شیطان۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکے گا اور بےہودگی بہائی کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے بخشش کا، اور تم سے وعدہ کر رہا ہے فضل کا، مزید عطا کرنے کا۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے تم کبھی بھی غریب نہیں ہوگے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فضل کا وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس دینے سے اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جب روپے پیسے کا ذکر آ رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں روپے پیسے سے بھی زیادہ بڑی دولت کچھ اور ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ باطنی بصیرت، کہ جس کے ذریعے سے انسان اشیاء کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشیاء کی حقیقت کا علم عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، مصنون دعا ہے، اے اللہ مجھے چیزوں کو ایسے دکھا جیسی کہ وہ ہیں۔ تو انسان بعض اوقات کسی چیز کے ظاہر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بجائے ظاہر سے متاثر ہونے کے چیزوں کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائے۔ یہ چیزوں کی حقیقت کا علم، یہ حکمت ہے، اور یہ نظر آتا ہے دل کی آنکھوں سے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آنکھ کا نور چیزوں کے ظاہر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دل کا نور بصیرت وہ اشیاء کی حقیقت کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ پیسہ آیا ہے اور وہ چاہتا ہے پیسہ میں فوراً لے لوں، لیکن اگر اس کا دل زندہ ہے، اس کے دل میں واقعی ایمان ہے، وہ دیکھے گا پیسہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے۔ حلال سے آ رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر حرام سے آ رہا ہے تو میرے بقیہ پیسے کو بھی خراب کر دے گا۔ تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے حکمت دے دی گئی، باطنی بصیرت دے دی گئی، اشیاء کی حقیقت کا علم دے دیا گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے تو بہت بڑی بھلائی دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان باتوں سے سبق حاصل نہیں کرتے مگر وہ جو واقعی عقل مند ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، تو دیکھو جو بھی تم کسی خیرات میں سے خرچ کرتے ہو، او نظرتم من نظر، یا تم جو بھی کوئی نظر پیش کرتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی، کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں۔
ظالم سے مراد کون ہے؟ ظلم قرآن مجید کہتا ہے شرک کو، ان شرک لظلم عظیم، دکھاوا کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا۔ وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، ظالم ہے، شرک کر رہا ہے۔ فرمایا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے، نیت دکھاوے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ ایک مقابلے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایک کار خیر کے لیے ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی، میں کھڑے ہو کر اعلان کروں کہ اس کے لیے میں اتنا دوں گا، تو ذرا دوسروں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، وہ بھی مقابلے پر آ جائیں۔ اس نیت سے اگر کیا جائے تو منع نہیں ہے، تو اگر تم اپنے صدقوں کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم انہیں پوشیدہ رکھو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور ان کو فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تبارک و تعالی اس سے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے نبی آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، آپ کے ذمے تو ہے ان کو پہنچا دینا۔ آپ باتیں کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، یا خرچ کرنے کے بعد دکھاوا کر رہے ہیں، تو آپ انہیں سمجھاتے رہیے، ان کی اصلاح کر دینا، ان سے عمل کرا لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں نہیں رکھا۔ لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کی ہدایت، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور دیکھو تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو گے، تم خرچ کرو گے اپنے ہی بھلے کے لیے، اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مال مگر صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، صرف اللہ کی رضا کی اللہ کی رضا کی طلب، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے وہ پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایک بہت اہم مد ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ تمہارے انفاق کے اولین مستحق وہ فقراء ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے یا دین کے حوالے سے جہاد کے لیے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زمین میں چل پھر کر اپنی ضروریات کے لیے کمائی کر سکیں۔ یحسبھم الجاہل اغنیاء من التعفف، ایک جاہل سمجھتا ہے کہ یہ غنی ہے ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے، وہ کوئی پیشہ ور بھکاری تو ہے نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جاہل کہ یہ غنی ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، ان کو پہچانو ان کے چہروں سے، ان کے چہروں پر تمہیں نظر آئے گی فقر کی لاغری، کمزوری۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف، تقریباً 400 ایسے ساتھی تھے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے باصلاحیت، اگر دنیا میں اپنی توانائیاں لگاتے وہ بھی خوب کمائی کرتے، لیکن اپنے آپ کو وقف کر دیا انہوں نے دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ اور یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی تبلیغ سے بڑے پیمانے پر لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اور بڑے دشمن قریش سے صلح کے بعد ایک امن حاصل ہو گیا، ان کا خطرہ دور ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے ان اصحاب صفہ کو کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں مسجد نبوی کے اندر ٹھہر کر دین سیکھا تھا اور دین سکھانے کی صلاحیت حاصل کی تھی،
تبلیغ کے لیے مختلف قبیلوں کے اندر بھیجا۔ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کے 10,000 ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلح حدیبیہ کے لیے گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے گئے تھے، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، اور 2 سال بعد جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے ہیں، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ تو فرمایا کہ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان کی مدد کرو، ان کو جا کر ان کو اپنے مال کے ذریعے سے تقویت دو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ پھر آخر میں دوبارہ فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی بے شک اس کو جانتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، اس کی نیکی کو برباد کراؤ، یہ دکھاوا کرے، یہ ریاکاری کرے تاکہ اس کی نیکی برباد ہو۔ بہت بڑا دشمن ہے شیطان، اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر نیکی ہو جائے تو نیکی کو ضائع کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وما تنفقوا من خیر، تم نے جو کچھ بھی مال میں سے خرچ کیا ہے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جانتا ہے، جس کے لیے خرچ کیا ہے اس کے علم میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا